والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سرسوں کا تیل ہمارے کھانوں کے لیے کیوں ضروری ہے جبکہ اور بھی بے شمار آئل ہیں؟ یہ ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو یہ جو سرسوں ہے نا، ہم جس مٹی میں پیدا ہوئے اور جس مٹی میں ہم رہتے ہیں، تو جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی ضروریات کو وہیں پورا کیا۔ تو سرسوں کا تیل ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ سرسوں ہی ہوتی ہے، تو ہمیں سرسوں کا تیل ہی لینا چاہیے۔ سرسوں کا تیل، اس کے بے شمار فوائد ہیں، میں کچھ فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ سرسوں کے تیل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ زندگی میں کبھی جمتا نہیں ہے۔ اس سے بڑا فائدہ یہ کسی چیز کو جمنے نہیں دیتا، اور جو جم جاتا ہے وہ سرسوں نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سرسوں کے تیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں۔ سرسوں کھانا پکانے کے لیے بھی ہے، سرسوں پراٹھے بنانے کے لیے بھی ہے، سرسوں جسم کی مالش کرنے کے لیے بھی ہے۔ سرسوں صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ جو جانوروں کے اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے گائے، بیل اور بھینسیں، ان کا جب پیٹ خراب ہوتا تھا تو واللہ ان کو بھی سرسوں دی جاتی تھی، سرسوں کا تیل دیا جاتا تھا۔ یہ سرسوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سرسوں کا تیل اس لیے ضروری ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور تیل میں نہیں ہیں۔ بہت ساری ریسرچز اس کے بارے میں الحمدللہ اس وقت آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ آنے والے وقت میں آپ یقین مانیے کہ زیتون سے بھی بعض جگہ پہ سرسوں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرسوں میں یہ خوبی رکھی ہے، یہ سب سے پہلے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اینٹی پائریٹک ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سرسوں کا جو تیل ہے نا، آپ کے خون کی نالیوں میں جتنی چربی جم جاتی ہے، گندگی جم جاتی ہے، یہ جتنے فاسد مادے آپ کی نالیوں کو بلاک کر دیتے ہیں، اس کو کھولنے کے لیے، یہ برین ہیمریج ہوتی ہے، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ جو کڈنی فیلئر ہوتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ اس کی بہترین دوائی ہے۔ میں اکثر تقاریر میں یہ کہتا ہوں کہ جو سرسوں کا تیل استعمال کرے گا نا، اس کا کبھی بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، اس کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا، اس کو کبھی برین ہیمریج نہیں ہوگا، اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اس کے کبھی کڈنی فیلئر نہیں ہوں گے، اس کے جوائنٹ کا کبھی جیل ختم نہیں ہوگا۔ سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے کبھی آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے کبھی آپ کو ہیمورائڈز، پائلز نہیں ہوں گے، سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے اسٹمک میں کبھی پیپٹک السر نہیں ہوگا، سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے باڈی میں کبھی ڈینڈرف نہیں آئے گی، سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے آپ میں کبھی خشکی پیدا نہیں ہوگی۔ سرسوں کا جو تیل ہے واللہ اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، میں گنوانا چاہوں نا، یقین جانیے گوگل تو بھرا پڑا ہے، آپ اس کی کبھی ریسرچ کیجئے گا۔ مجھے کسی نے تھوڑے دن پہلے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سرسوں کے اندر ایک ایسڈ پایا جاتا ہے، وہ دل کے لیے پرابلم کرتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اور جہاں اس کی اتنی اس کے فائدے ہیں، اگر ایک اس میں کوئی پرابلم ہے بھی تو جو کوکنگ آئل آپ لوگ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی حقیقت کو جانا ہے؟ آپ اپنے گھر میں جائیے، کچن میں جا کے صرف دیوار پہ ہاتھ پھیریے، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ ایگزاسٹ فین کو اتاریے، اس کے اوپر جو چپکا ہوا ہے وہ کوکنگ آئل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی یہاں ڈسٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ دیوار پہ چپک جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کا کچن ہے جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا جو برتن دھوئے جاتے ہیں اس میں جو آئل بچتا ہے، کیا وہ زیادہ تھا یا جس کو ہم کھاتے ہیں وہ زیادہ تھا؟ آپ نے کبھی سنک کی جو ویسٹیج کا پائپ ہے، وہ جس ڈرین میں جا رہا ہے، اس ڈرین کا جو ہول ہے
اس کو ذرا ڈھکن اٹھاؤ اور وہاں ایک چمچ مارو, وہ 4 سے 10 انچ کا جو پائپ ہے وہ چوک ہو جاتا ہے. کس سے چوک ہوا؟ یہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. اور یہ جتنے ISO سرٹیفائیڈ آئلز آپ لے رہے ہیں, اچھا سرسوں میں ایک خرابی, ایک پرابلم, اور میرے محترم بھائی اور بہنوں سرسوں کتنے ٹائپس کی ہیں. دیکھو کنولا کی سرسوں ہے, گوبھی کی سرسوں ہے, توریے کی سرسوں ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں جو سب سے بہترین کنولا سرسوں لو. اب یہ کالی سرسوں ہے, ایک سفید سرسوں ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ ذرا پیسے زیادہ خرچ کر کے آپ سفید سرسوں لے لو. میرے محترم بھائی اور بہنوں سرسوں کے اندر بھی بے شمار ورائٹیز ہیں, آپ اس کو استعمال کرو. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سرسوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں, ذائقہ اچھا نہیں, رنگ اچھا نہیں, خوشبو اچھی نہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ یقین مانیے 2 کلو سرسوں کا تیل لو, اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالو, اس میں 10 سبز مرچ ڈالو, 10 لہسن کی تریاں ڈال لو, 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو, چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹ لو, 2 چمچ اس میں زیرہ ملاؤ, اس کو اتنا پکاؤ ساری چیزیں براؤن ہو جائے, اس کو سٹرین کر لو. آپ نے واللہ زندگی میں اس سے اچھا خوشبو والا, اس سے اچھا ٹیسٹ والا, اس سے بہترین تیل آپ اس کے کبھی پراٹھے بنا کے کھائیے, آپ مجھے دعائیں دیں گے. اتنا بہترین آئل. میرے محترم بھائی اور بہنوں سرسوں کے میں فوائد آپ کو بتاؤں اتنے زیادہ ہیں, اور میں کس کے اکارڈنگ بتانے لگا ہوں؟ نیچر کے اکارڈنگ. میرے محترم بھائی اور بہنوں جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر زیادہ پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی اسی قدر ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں سرسوں منوں کے حساب سے نہیں, ٹنوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ صرف جانوروں کے لیے تھی؟ کیا صرف جانوروں کے لیے تھی؟ اگر یہ صرف جانوروں کے لیے تھی تو اللہ نے اتنا پیدا کیوں کیا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چیز اللہ نے جس مقدار میں پیدا کی ہے اس کو اس مقدار میں لینا چاہیے. پھل اور سبزیاں جیسے 70% پیدا ہوئیں وہ ہمیں 70% کھانی چاہیے. اجناس 20% پیدا ہوئیں وہ ہمیں 20% کھانی چاہیے. اور یہ جو اینیمل پروڈکٹ ہے, ڈیری پروڈکٹ, دودھ, دہی, لسی, مکھن, گھی, مٹن, بیف, چکن, انڈے, یہ 10% پیدا ہوئی. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ ہمیں کاربوہائیڈریٹ 70% لینے چاہیے, ہمیں پروٹین 20% لینی چاہیے, ہمیں فیٹ 10% لینا چاہیے. واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. سرسوں اس لیے ضروری ہے کہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا ہی سرسوں کی ہے. تو اس لیے میں اکثر اپنی تقاریر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سرسوں ہی لینی چاہیے. باقی جتنے کوکنگ آئل ہیں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, ان کے بے شمار فوائد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے سستا, سب سے بہترین وہ تیل جو زندگی میں کبھی نہیں جمتا, اور ہماری باڈی کو تیل وہی چاہیے جو کبھی جمے نہ. بہت شکریہ سر.